خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں۔ فعل امر، خوب فعل امر کیا ہے؟ فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی فعل کے انجام کو طلب کیا جائے، کسی فعل کے انجام کو طلب کیا جائے، طلب فعل طلب کیا جائے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لکھو پڑھو سنو یاد کرو، اٹھو بیٹھو جاؤ جاگو ہنسو رو، امر کسی فعل کو انجام دینے کا حکم دیا جائے۔ ٹھیک، اب یہ جو کسی فعل کو انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے، یا تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے کام کرنے کا وہ ایک اکیلا ہے یا کئی لوگ ہیں، بس یہی ہو سکتا ہے، دو ہی صورتیں جن کو فعل انجام دینے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دو ہو سکتے ہیں۔ چلیے، تو جس کو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایک ہے، ٹھیک، واحد، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو جمع۔ اسی لیے جو فعل امر ہوتا ہے اس کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں۔ فعل امر کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ دو ہی صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد حاضر ہے، جمع حاضر۔ جو حکم دیا جاتا ہے کسی غائب کو تو نہیں دیا جاتا نا، جو موجود ہوتے ہیں سامنے انہی سے تو کہا جاتا ہے یہ کرو یہ مت کرو۔ کرنے کو کہا جائے تو امر ہے، کسی کام کو کرنے سے روکا جائے تو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو فعل امر اس کے دو ہی صیغے ہیں، ٹھیک، ایک واحد حاضر کا، دوسرے جمع حاضر کا۔ اگر کوئی ایک بندہ ہے، کوئی ایک فرد ہے اور اس کو کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ امر واحد، ٹھیک، کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد، امر کا صیغہ واحد۔ اور اگر کئی ہیں تو جمع حاضر کا صیغہ کہا جائے گا یا امر، ٹھیک، جمع امر کہا جائے گا۔ چلے، یہاں دیا ہوا ہے مصدر خوردن، خوب کیا ہے؟ خوردن مصدر ہے کھانا، ٹھیک، مصدر خوردن سے فعل امر کا پہلا صیغہ یعنی واحد کا صیغہ آتا ہے بخور۔ کیا ہے؟ بخور، بخور یعنی تم کھاؤ۔ خواندن سے بخوان، نوشتن سے بنویس، رفتن سے برو، تو آمدن سے بیا وغیرہ، بیا، ہاں بیا، بے یہ الف بیا آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوردن سے دیا ہے بخور، ٹھیک، اچھے۔ جمع کا جو صیغہ بنتا ہے اس میں وہی علامت بڑھا دی جاتی ہے جو بقیہ دوسرے صیغوں میں بڑھائی جاتی ہے، جو جمع حاضر کی علامت ہے یہ دال، پہلے صیغے کے آخر میں وہی یہ دال بڑھا دو جو جمع حاضر کی علامت ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جمع کا صیغہ بن۔ وہ خرید، کھائیے، یعنی کئی لوگ ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے کھائیے۔ دیکھیں اب یہاں پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ آپ نیچے آئیے۔ یہاں باپ ہے، باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، صرف بیٹے سے کہہ رہا ہے سعید غذا بخور، سعید کھانا کھاؤ، کیونکہ سعید اکیلا ہے اس لیے بخور، ٹھیک، سعید غذا بخور، سعید کھانا کھاؤ، سعید کھانا کھاؤ۔ اچھا، اب یہاں آؤ، دیکھو سعید بھی ہے، سعید کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی ہے، اب دو ہو گئے۔ تو یہاں پہ سوال کیا بچہ، بچہ نہیں ہے، کیا ہے؟ بچہ غذا۔ اب جائیں گے جمع کا صیغہ، بچہ غذا بخورید، بچوں کھانا کھاؤ، ٹھیک،
میں آپ میں سے کسی ایک سے ٹھیک ہے پانی پینے کے لیے کہوں تو مثلا کہوں گا اغیر افنان تو آپ بخور، آپ سب سے اگر کہنا تو کیا کہوں گا؟ بچہ طلبہ عزیزان من آپ بخورید، ٹھیک۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اب یہاں آپ کو بنانا ہے، یہاں دیکھو یہ سعید ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ پہلے امر لگائیں تو بالکل ایسے ہی آپ کہیں گے کہ سعید غزہ و بچہ غزہ و خرید۔ چلیں گے تصویر کو چھوڑیں، آپ ادھر آئیے، آپ لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں۔ فعل امر پاک کردن، پاک کردن، پاک کردن، جہاں بھی آپ کو کردن آ جائے یعنی ایسا مصدر کی جو مصدر مرکب ہے جس کے آخر میں کردن ہے، کیا آیا ہے؟ کردن، جیسے پاک کردن، ٹھیک، تمیز کردن، ہو کوئی بھی ہو ایسا ہو، کردن جس کے آخر میں آ جائے تو کردن کا فعل امر آتا ہے کن، کیا آتا ہے؟ کن، واحد کا، جمع کا کیا آتا ہے؟ یہ دال اسی میں بڑھا دو، کنید، یہ دوسرے کے آتے ہیں کن، کنید، ٹھیک۔ میں کہوں گا اگر علی تابلو را پاک کن، ایک سے اگر کہتا ہوں تو تابلو را پاک کن، بلیک بورڈ پاک کرو، آپ سب سے کہنا کیونکہ بچہ تابلو پاک کنی، بچوں بورڈ پاک کرو، اچھے ہاں۔ اب آئیے یہاں سبزیاں را پاک کن، ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ سبزیاں را پاک کن، سبزیوں کو پاک کر دو، صاف کر دو، خوب سبزیاں را پاک کنید۔ اب یہ جو آرڈر دے رہی ہے تو ایک اکیلی بچی کو نہیں، کیا ہے؟ دو بچیاں ہیں، دونوں کو آرڈر کر رہی ہے، اس لیے یہ جمع ہے، ٹھیک۔ تو امر کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد حاضر، ایک جمع حاضر۔ ایک کو آرڈر دیا جائے گا تو واحد کا صیغہ لائے گا، ایک سے زیادہ رہیں گے جن کو آرڈر دیا جا رہا ہے تو وہاں پر جمع کا صیغہ رہے گا۔ سبزیاں را پاک کن، کو سبزیوں کو صاف کرو، سبزیاں را پاک کنید، سبزیوں کو پاک کیجیے۔ چلے مسواک زدن، مسواک زدن، زدن کا امر آتا ہے بیزن، کیا آتا ہے؟ بیزن، ہاں کہیں گے حسین مسواک بیزن، حسین مسواک کرو، مسواک زدن یعنی مسواک کردن، مسواک زدن یعنی مسواک کرنا، برش کرنا، مسواک زدن یعنی برش کرنا۔ اس کا پہلے امر آتا ہے مسواک بیزن، تم برش کرو، حسین مسواک بیزن، حسین برش کرو، بچہ مسواک بیزنید، بچوں مسواک کرو۔ اب لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلے امر کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ بنانے کا قاعدہ کوئی ثابت قاعدہ نہیں ہے، کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے قاعدہ کلی کہ جو آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ پہلے امر کیسے بنتا ہے، بہت مشکل ہے۔ پہلے مضارع، پہلے امر فارسی زبان میں کس طریقے سے بنتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، بلکہ زیادہ سماعی ہے، آپ کو اہل زبان سے سننا پڑے گا یا پھر لغت کی کتابوں میں دیکھنا پڑے گا
کہ فارسی زبان کے لوگ کسی بھی مصدر سے مضارع یا امر کیا استعمال کرتے ہیں. چلو لطفاً میں مادرم گفت مریم، میری ماں نے کہا مریم، سبزیاں روئے میزس، سبزی میز کے اوپر ہے، آنہارا پاک کن، انہیں پاک کرو. بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید، ابھی جمع آ گیا. ٹھیک، بعد از غذا خوردن کھانا کھانے کے بعد، و قبل از خوابیدن اور سونے سے پہلے، مسواک بزنید برش کیجئے. ٹھیک، کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے برش کیجئے. بعد از نوشتن روی تابلو آن را پاک کنید. بعد از نوشتن روی تابلو، بلیک بورڈ کے اوپر لکھنے کے بعد، بلیک بورڈ کے اوپر لکھنے کے بعد، ان را پاک کنید، اسے پاک کیجئے. آپ سب کو آرڈر دیا جا رہا ہے. ٹھیک، بلیک بورڈ کے اوپر لکھنے کے بعد اسے پاک کیجئے. نمبر 4، سارا با ان دستمال سفرے را پاک کن. سارا نام ہے، با ان دستمال، اس رومال کے ذریعے، دستمال یعنی رومال، با ان دستمال، اس رومال کے ذریعے، سفرے را، دسترخوان کو، پاک کن، صاف کرو. سارا اس رومال کے ذریعے دسترخوان صاف کرو. برنگ کار گفتم امروز اتاق پذیرائی را رنگ بزن و فردا اتاق مطالعے را. برنگ کار گفتم، میں نے پینٹر سے کہا. رنگ کار یعنی پینٹ کرنے والا، رنگ لگانے والا. رنگ کار یعنی رنگ لگانے والا. جو گھروں میں پینٹ کرتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رنگ کار، پینٹر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک، برنگ کار گفتم، رنگ لگانے والے سے کہا، رنگ کرنے والے سے کہا، میں نے کہا، امروز آج اتاق پذیرائی را، ہو مہمانوں کے کمرے کو، رنگ بزن، رنگ لگاؤ، رنگ بزن، رنگ کر دو، رنگ لگا دو. و فردا، اور کل، اتاق مطالعے را، اور کل مطالعے والے، اسٹڈی والے روم کو لگانا کرنا. ٹھیک مولانا. برنگ کار گفتم، میں نے رنگ لگانے والے سے کہا، امروز اتاق پذیرائی را رنگ بزن، آج مہمان نوازی والے کمرے کو رنگ لگاؤ. و فردا اتاق مطالعے را، اور کل مطالعے کے کمرے کو. مادرم گفت قبل از رفتن به جشن تولد دوستت لباسهایت را اتو بزن. کتاب میں دیکھو، کتاب میں مادرم گفت، میری ماں نے کہا، قبل از رفتن به جشن تولد دوستت، تم اپنے دوست کے برتھ ڈے کی پارٹی میں جانے سے پہلے. قبل از رفتن، جانے سے پہلے. کہاں جانے سے پہلے؟ بجشن تولد دوستت، اپنے دوست کی پیدائش کی بزم میں، اپنے دوست کے کیا ہے برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے پہلے، لباسہایت را اتو بزن، اپنے کپڑوں کو پریس کر لو، اپنے کپڑوں کو پریس کرو. لباسہایت را، اپنے کپڑوں کو، اتو بزن، پریس کرو. اتو زدن، اتو یعنی پریس، اتو زدن یعنی پریس کرنا، اتو زدن. ٹھیک، اتو بزن یعنی پریس کرو، کر لو. لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ کیجئے. فعل امر، ٹھیک،
برو بروید، رفتن سے برو بروید. اب جملہ آپ بنائیے گا، کہیں گے کہ شما به مدرسه بروید، یا آقا حسین به مدرسه برو، حسین به مدرسه برو. اوپر بہت سارے بچے، ان کو اگر بھیجنا ہے تو کیا کہیں گے؟ بچہ به مدرسه بروید، بچہ به مدرسه بروید. آمدن سے آتا ہے بیا اور بیاید. ٹھیک. اب ادھر ایک لڑکا ہے، اس کو بلا رہے ہیں، آپ کہیں گے ابراہیم بیا. کیا کہیں؟ ابراہیم بیا، ابراہیم آؤ. کئی اگر ہے ابراہیم حسین احمد خالد بیاید. ایک کو بلانا ہے تو نام لے کر کے واحد والا صیغہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. حسین بیا، سعید بیا، ابراہیم بیا. اگر سب کو ایک ساتھ بلانا ہے تو ابراہیم حسین اسماعیل بیاید. تو خوب، رفتن سے برو بروید، آمدن سے کیا ہے؟ بیا بیاید. اس کے بعد ہے بردن سے بیبر. کیا ہے؟ بردن سے پہلا صیغہ آتا ہے امر کا بیبر، اور دوسرا آتا ہے بےبرید. بیبر بےبرید. تو کہیں گے آقا آپ بیبر پانی لے جاؤ، کتاب بیبر کتاب لے جاؤ، صندلی بیبر کرسی لے جاؤ، لباس بیبر. پسرم غزارہ بیبر، میرے بیٹے کھانا لے جاؤ، ہے نا. کہیں گے دوستم میوے بیبر، میرے دوست پھل لے کر کے جاؤ. میں کہوں گا عزیزم فرض کر لو کچھ بھی، چائے بیبر چائے لے جاؤ. پسرم غذا بیبر، میرے بیٹے کھانا لے جاؤ. جمع اس کا بےبرید، بچہ غزارہ بےبرید، بچہ غزارہ بےبرید. اس کے بعد ہے آوردن یعنی لانا، آوردن یعنی لانا. اس کا امر آتا ہے بیاور بیاورید، بیاورید آوردن سے. ٹھیک. ایسے لے جانا جیسے ویسے ہی بیاورید. ٹھیک. غزارہ بیاور، غزارہ بیاور، شاعرہ بیاور، آبرا بیاور، کتاب را بیاور، کیفرا بیاور، ماجک را بیاور. سب کو اگر کہنا ہے تو کہیں گے کہ کتاب را بیاورید، آب را بیاورید، غزارہ بیاورید. یہ ہو گیا. اب ایک نقطہ بتا دوں آپ کو یہاں پر، یہ دو اوپر جو آمدن اور آوردن سمجھ رہے ہیں، یہ جو مصدر ہے نا، اس مصدر کے جو پہلے صیغہ ہے صیغہ امر کا بیاید. ٹھیک نا. یہ رفتن اور آوردن یہ ایسے سمجھ رہے ہیں. ہاں، یہ دونوں میں دیکھیں جو جمع کا صیغہ ہے اور واحد والے میں دونوں میں واہ ہے. تو رفتن والے میں جب بول چال میں بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے برو، لیکن جب جمع والا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو بولنے میں واو کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. نہیں کہیں گے بیروید، اگر بیرید کیا کہیں گے؟ اور شما بیرید، غذا خوردی حالا بیرید، درس خواندی بیرید، بے اتاقتان بیرید، واو کو حذف. ایسے ہی بیاور میں دونوں میں
واحد میں بھی اور جمع میں بھی واو کو حذف کر کے بولتے ہیں. لکھا ایسے ہی جائے گا لیکن بولنے میں عام بول چال میں جو طریقہ ہے بولنے کا وہ یہ ہے. نہیں کہتے بیاور، کیا کہتے ہیں؟ بیار. کہیں گے آپ بیار، کتاب ربیات، لباست ربیات، کیفت ربیات. سمجھے؟ یا اگر کہیں ہیں تو کہیں گے کتاب ربیارید، نہیں کہیں گے بیاورید. واو کو حذف کر دیتے ہیں، واو کو سائلنٹ کر کے بولتے ہیں. ٹھیک. چلیں اس کے بعد اب یہ ہے لطفاً بخانید. یہ لطفاً بخانید انشاءاللہ کل پڑھیں گے.